بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، پاکستانی قوم 30,000 فلسطینی شہداء کو بلا کر الیکشن اور PSL میں مصروف ہو چکی ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ سرزمین فلسطین میں آج بھی اوسطاً 100 افراد روزانہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن اسرائیلی مظالم ہمارے اخبارات کی شہ سرخیوں اور ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائن سے غائب ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف UNO فلسطینی مسلمانوں کو غزہ چھوڑنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کو جنگ بند کرنے کا پابند نہیں بنا رہی، اور بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کی مالی معاونت کے لیے اربوں ڈالر پر مشتمل نیا پیکیج تیار کر رہی ہے۔ ان حالات میں مسلمانان پاکستان سمیت پوری امت مسلمہ کیا کر رہی ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہم 7 اکتوبر 2023 سے اسی دینی ذمہ داری کی یاد دہانی کا فریضہ ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ادا کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہے اسلامک اسکالر جناب عبدالوارث صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، غزہ پر اسرائیلی جارحیت جو ہے وہ 5ویں ماہ میں داخل ہو چکی ہے۔ میڈیا پر بتائے گئے اعداد و شمار کے مطابق 30,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، 90,000 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اس جنگ کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور یہ معاملات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، حقیقت یہ ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے جو غزہ کے اوپر درندگی جو ہے وہ مسلط کی ہے، اور جس پیمانے کے اوپر بمباری کی ہے وہاں پہ، آپ یوں سمجھے کہ جنوبی غزہ سے آغاز کرتے ہوئے پھر غزہ شہر، پھر دیر البلح، پھر خان یونس، اور اس وقت وہ رفح کا جو علاقہ ہے وہاں پہ 23 لاکھ فلسطینی جو غزہ کے اندر موجود ہیں، اس میں سے کہا جا رہا ہے، میڈیا کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 13 لاکھ کے قریب وہاں پہ اس وقت موجود ہیں، جن کو اس بمباری کی وجہ سے وہاں پہ شہادتیں بھی، جس طرح آپ نے ذکر کیا 30,000 تو وہ ہیں جو کہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ پھر یہ کہ جتنے 90,000 بتائے جا رہے ہیں زخمی ہیں، جو آن دا گراؤنڈ وہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں، جن کی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بھی آتی ہیں، بہرحال ان کے کچھ تبصرے بھی آتے ہیں اخبارات وغیرہ میں بھی اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو وہاں پہ زخمیوں کی تعداد ہے، اور اتنے ہی تقریباً اور لوگ ملبے تلے ابھی بھی دبے ہوئے ہیں، پریزیومڈ ڈیڈ جسے کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 7 اکتوبر یا 8 اکتوبر کے بعد سے لے کے اب تک 70% جو گھر ہیں وہاں کے 3.5 لاکھ کے قریب گھر، ان کو تباہ و برباد کیا جا چکا ہے۔ 35 بڑے ہسپتال، یہ جو 5 میں نے گورنریٹس غزہ کی ان کا ذکر کیا، یہاں 35 بڑے ہسپتال، آغاز جب ہوا تھا ہم سب کو یاد ہے کہ الشفا ہسپتال پہ انہوں نے حملہ کیا تھا، اور اگر آپ دیکھیں تو اب لیٹسٹ جو رفح اور یورپین ہاسپٹل وہاں پہ جو حملے ہوئے ہیں، تو 8 ہسپتال شاید ایسے بچے ہیں جہاں پہ کچھ یعنی بہت کم تعداد کے اندر سٹاف یا فیسلٹیز موجود ہیں جہاں پہ لوگوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت پیچھے رہ گئے، انہوں نے جو پناہ گزینوں کے کیمپ تھے وہ تباہ و برباد کر دیے، 300 کے قریب مساجد چھوٹی بڑی جو ہیں اور پھر چرچز جو ہیں ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ جو اس وقت 17 لاکھ جو 23 لاکھ میں سے پہلے بھی پناہ گزین ہی تھے وہاں پہ، وہاں کوئی ایسا انفراسٹرکچر نہیں تھا کہ جہاں پہ لوگوں کو، ایک اوپن ایئر پریزن تھی، پہلے بھی اوپن ایئر پریزن تھی، اب وہاں پہ اسی اوپن ایئر پریزن کے اوپر حملے کر کے ایک طرف جو ایریز کراسنگ اسرائیل کی طرف لگتی ہے، دوسری طرف یہ رفح بارڈر جو مصر کی طرف لگتا ہے، دونوں نے بند کیا ہوا ہے، وہیں پہ موجود ہیں اور ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے بے تحاشا۔ جو اعداد و شمار اسرائیلی میڈیا نے خود بتائے ہیں، اس میں تقریباً ہر گھنٹے کے دوران 42 بم گرائے جاتے ہیں، 42 بم، یہ سوچنے کی بات ہے، اور 20 گھروں کو ہر گھنٹے تباہ کیا جاتا ہے، اور 20 افراد شہید ہوتے ہیں جس میں سے 9 بچے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ غزہ کی آبادی کا 47% جو ہے وہ بچوں پر مشتمل ہے۔ صحافیوں کو بے تحاشا وہاں پہ شہید کیا گیا ہے، اقوام متحدہ کے اپنے کارکنان کو وہاں پہ ہلاک کیا گیا ہے،
اور ڈاکٹرز کی بڑی تعداد. یعنی کہ یہ اگر آپ سنیپ شاٹ دیکھیں تو آپ کو کم از کم ماضی قریب کہہ لیں یا بہرحال جو بھی آپ کو فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کی ہسٹری میں بھی ایک چھوٹے سے ایریا میں اتنے کم وقت کے دوران اتنی زیادہ کیجولٹیز شہادتیں دکھائی نہیں دیتی. تو وہ اپنے طور پہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. ان کے آپ ٹاپ لیول کے جو یعنی عہدے داران ہیں, چاہے وہ نتنیاہو خود ہو, چاہے ان کے وزیر خارجہ جو ہے ایلائی کوہن ہے اس کی بات کر لیں, وزیر دفاع کی بات کر لیں, ان کے اپنے کینیسٹ کے ممبرز کی بات کر لیں, دیگر جو بھی ان کے ٹاپ آفیشلز ہیں, ان کے جو فوجی آفیشلز ہیں, ان کے جو صہیونی آباد کار ہیں جو مغربی کنارے میں بھی تقریباً 500 یا اس سے زیادہ لوگوں کو شہید کر چکے ہیں اور وہاں بھی تقریباً 5,500-6,000 ہزار زخمی ہیں, اور ان کے رہبائز وہ سب اس چیز کو 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر وہ سب متحد ہیں کہ غزہ کا صفایا کیا جانا ضروری ہے, اور یہ ان کے مذہبی مشن کا بھی حصہ ہے. یہ ساری باتیں اگر ہم دیکھیں تو بظاہر جنگ کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے, اور پھر اس پر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے, اور ہمارے لیے تو باعث شرم ہے کہ مسلمان ممالک کا جو رد عمل ہے اور طرز عمل ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی جگہ پہ مرغی کا کوئی ڈربہ ہو اور وہاں سے ایک مرغی کو نکالا, کسائی نے اس کو ذبح کیا, تو باقی کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہوا ہے, ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق. بہرحال انتہائی افسوسناک حالات ہیں. عبدالواری صاحب, وال اسٹریٹ جرنل پہ ایک تازہ ترین رپورٹ چھپی ہے جس کے مطابق مصر میں ایک ایسا کیمپ تیار کیا جا رہا ہے, 21 مربع کلومیٹر پہ مشتمل یہ ایک کیمپ ہے, یہ تیار کیا جا رہا ہے جس میں فلسطینیوں کو غزہ بدر کر کے وہاں پہ ٹھہرایا جائے گا. آپ یہ بتائیں کہ اس کیمپ میں اگر یہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کا پلان کیا جا رہا ہے اور جس طرح کی رپورٹیں آ رہی ہیں, کیا یہ انسانی عالمی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ کہاں ہیں ہماری این جی اوز, کہاں ہیں ہمارے عالمی ادارے, کہاں ہے ہمارا مافیاز جو ذرا سی بات پہ باہر نکل آتے ہیں؟ اس طرح کی انسانی حقوق کی کھلا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, کہاں ہیں یہ لوگ؟ بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا. یہ اصل میں پلان آج کا نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے, لیکن اس میں مصر کو کچھ تحفظات تھے. اس میں شاید مصر آمادہ نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے حکومت حاصل کی ہے اور جس طرح کے اس کے روابط رہے ہیں ماضی میں, اور اس کو پتہ ہے کہ یہ لوگ آئیں گے, تو پتہ نہیں بلکہ اس کو خدشہ ہے کہ شاید یہ لوگ آئیں گے تو ماضی کا کوئی انتقام بھی انہوں نے ہم سے لینا ہے. ایک تو یہ اس کو اس میں ریکویسٹ کی تھی, جو غزہ کے حماس کے جو لوگ تھے انہوں نے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے لوگوں کو آنے دیں, تب یہ بات نہیں چل رہی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ اس میں کچھ ملیٹنٹ آئیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہماری عورتوں اور بچوں کو پناہ دے دیں, اس کے بعد دیکھیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کیسے لڑتے ہیں. یعنی پھر ظاہر ہے ہم پھر تو یہ پہلے سے, لیکن اب چلیں اس پہ اگر انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا ہے اور اس میں اگر یہ کیمپ لگیں گے تو پہلے کیمپوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جس طرح سر نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ساری ڈیٹیل سے بات کی بتائی ہے, کیمپوں کو انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑنا. اس وقت بھی تو کیمپوں کو اڑا رہے ہیں بمبوں کے ساتھ, اور یہ تو بالکل باقاعدہ پلان کے ساتھ انہوں نے, یعنی بارڈر سے شروع ہوتے ہیں آہستہ 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 بالکل کونے. پہلے انہوں نے اسرائیل اور فلسطین کو وہاں سے جو ایسے خاص لوگوں کو نکال کے غزہ کی ایک یعنی اپنا کھلی فضا کے اندر انہوں نے بند کر دیا, جیل نما جو کھلی اوپن جیل تھی اس میں. اس کے بعد مزید کونے پہ لے گئے ہیں رفح کی سائڈ پہ. اب رفح کے اوپر جو ہے وہ بمبارمنٹ ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ یہ کیا کھلی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے تمام ناظرین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس چینل کے توسط سے کہ 7 اکتوبر سے نہیں بلکہ 1948 سے آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا دن ہے کہ جب مسلمانوں یعنی فلسطینی مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ وائلیشن نہیں ہوئی. یعنی وہ کون سا دن ہے کہ جب بچے ان کے شہید نہیں کیے گئے. وہ کون سا دن ہے کہ جو عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے. آج ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ فیصلہ یو این او کا ہے, اور یو این او کا یہ فیصلہ کیا انسانی حقوق کی ترجمانی کرتا ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, ویئر از یور جسٹس, جو پوری دنیا میں انصاف کی بات کرتے ہیں, اب کہاں ہے؟ یعنی ان کا انصاف کہاں پہ ہے؟ یونیسیف جو بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے, بچوں کا بہتا ہوا بلکتے ہوئے ان کی سسکیاں اور جو ہے وہ کیچڑ میں سردی میں سوتے ہوئے بچے ان کو نظر نہیں آ رہے. ویئر از یور یونیسیف؟
آپ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ہیومینٹی کی، کہاں ہے ان کی انسانیت؟ یہاں انسانیت دم توڑ رہی ہے، اور جو بدترین مناظر دیکھے ہیں انسانیت نے آج سے پہلے شاید وہ کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے. کہاں ہے وہ انٹرنیشنل ہیومینٹی کے ادارے؟ کہاں ہے جو یو این او جو قوموں کی بات کرتا ہے، جو ممالک کی بات کرتا ہے، ان کے حقوق کی بات کرتا ہے؟ یہ سچی بات ہے کہ یہ ادارے نہیں ہیں، یہ دراصل سرکس کے مراکز ہیں، جنہوں نے ہمیں بندر بنا کے تو یہ ساری سرکس کے جو ہیں وہ معاملات ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اور کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ہمیں شکایت نہیں ہے یو این او سے، یونیسیف سے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے، یا دیگر جو انٹرنیشنل ہیومینٹی کے ادارے ہیں، ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. ہمیں شکایت تو ہے اپنے 57 مسلم ممالک کے حکمرانوں سے، ان کی افواج کے سربراہان سے. ان سے یعنی شکایت ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں یعنی کس طرح جانوروں کی طرح، گاجر اور مولی کی طرح ان کو کاٹا جا رہا ہے، اور ہم بالکل یعنی زندہ لاشوں کی طرح ان کا یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حشر والے دن ایک بچے نے اگر ہمارے خلاف مقدمہ اٹھا لیا نا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھئے کہ جو پوری دنیا کا 1/3 تیل رکھتے تھے، لیکن میں اس ایمبولینس میں صرف اس لیے شہید ہو گیا کہ اس ایمبولینس کے اندر ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا. سب کے سب ایک لائن میں کھڑے ہوں گے. ہم چاہیں بھی تو پوری دنیا کو بجلی فراہم کر سکتے ہیں، لیکن آپریشن تھیٹر میں میری بہن اس لیے شہید ہو گئی کہ آپریشن تھیٹر میں ہمارے پاس الیکٹریسٹی موجود نہیں تھی. ہم چاہتے تو پوری دنیا کو جو ہے وہ اسلحے کے زور پہ جو ہے وہ اپنا رعب اور دبدبا جما سکتے تھے، لیکن ایک اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیٹی کی عزت جو ہے وہ بچانے میں ناکام رہے. 70 لاکھ مجموعی طور پہ افواج ہونے کے باوجود ہم بیگی بلی بنے بیٹھے رہے. آپ تصور کیجئے وہ ہاتھ جب آگے بڑھے گا رسول اللہ سے حوض کوثر کا جام لینے کے لیے، اور جب بچے نے کہا کہ اللہ کے رسول اس پہ تو میرے خون کے دبے ہیں، کیا ہوگا؟ آپ تصور کیجئے. تو یہ تو کوئی وائلیشن ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا یعنی یہ وائلیشن نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کا استحصال نہیں ہے. تو کون سا ایسا معاملہ ہے جس میں استحصال نہیں ہوا؟ تو یہ بھی ایک چلیں ہوگا تو، لیکن چھوڑنا انہوں نے یعنی ادھر کونے پہ بھی لگا کے، تو وہ صرف اس لیے سائیڈ پہ کر رہے ہیں کہ ہم تسلی سے، آرام سے جو ہے وہ ان کا خون بہا سکیں، تاکہ کوئی چیخو پکار کی آواز بھی نہ سن سکے. یہ مصر میں جو کیمپ بنا ہے، اس کے حوالے سے یو این او بھی جو ہے وہ مشورہ دے رہا ہے غزہ کے مسلمانوں کو کہ آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ غزہ کی پٹی جو ہے وہ چھوڑ دیں. آپ یہ فرمائیں کہ کیا یو این او جو ہے وہ مسلمانوں کو اس طرح کا مشورہ دے سکتا ہے، اور کیا فلسطینی مسلمانوں کو یو این او کا یہ مشورہ ماننا بھی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح عبد الوارث بھائی ابھی ذکر کر رہے تھے، آپ کو یاد ہے 2015، 16، 17 میں روہنگیا مسلمانوں جی جو میانمار میں تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ اسی طرح نسل کشی کی گئی، اور ان کی جو فوجی جنتا تھی وہ بھی، اور اس وقت کی جو سویلین کی حکومت بھی تھی، اس نے بھی بھرپور ان کے اوپر راکھینی کا جو علاقہ ہے وہاں پہ مسلمانوں کو اتنا قتل عام کیا کہ اقوام متحدہ نے پھر وہی بات کی کہ بہتر ہے کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں، بہتر ہے کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں. آج بنگلہ دیش میں جو کوکس بازار ہے، وہاں پر تقریباً 9.5 لاکھ روہنگیا مسلمان جو ہیں وہ پناہ گزین کے طور پہ موجود ہیں. اور وہ ایریا کتنا ہے، ذرا میں آپ کو تھوڑا آئیڈیا دے دیتا ہوں. لاہور میں پر مربع کلومیٹر تقریباً 7,300 افراد رہتے ہیں. وہاں پر جو روہنگیا کے لیے وہ کیمپ بنایا گیا ہے، فی مربع کلومیٹر 73,000 افراد موجود ہیں. یعنی آپ یہ اندازہ کریں. تو انٹرنیشنل کمیونٹی اور یونائٹڈ نیشنز ان کی تو بات ہی نہ کریں، جیسا کہ میرے بھائی ابھی ذکر کر رہے تھے کہ وہ تو ایک سرکس ہے. اصل کام تو یہ 57 مسلمان ممالک کا تھا. اب جب ایک طرف سعودی عرب یہ بات کر رہا ہو کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بحال کرنے بہرحال چاہیے، اور پھر یہ 7 اکتوبر کا واقعہ ہو گیا تو درمیان میں تھوڑی رکاوٹ آ گئی. ادروائز تو کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے انٹرویوز آن ریکارڈ ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہماری نارملائزیشن کے معاملات بڑے قریب ہوتے جا رہے ہیں. یو اے ای اب بھی یہی کہہ رہا ہے، آج بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے تو اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں. یہ جو ابھی وہ غزہ کے اوپر حملے کر رہا ہے، یہ تو دہشت گردوں کے خلاف بہرحال جو بھی وہ حملے کر رہا ہے، تو ہم تو اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو دیکھیں گے مستقبل میں کیسے ان کو آگے لے کے چلنا ہے. آپ ترکی کی بات کریں تو بیانات تو بڑے آئے
لیکن عملی قدم جو خاص طور پہ ماضی قریب میں ہمیں ترکی کی طرف سے کوئی دکھائی نہیں دیتا. ایران کے بھی بیانات بہت ہیں اور عملی قدم کوئی نہیں ہے. جو ابھی سینائی کے اندر جو یہ کیمپ کا آپ ذکر کر رہے تھے نا، جو 21 مربع کلومیٹر ہے، اس کی جو سیٹلائٹ امیجز ہیں اور جو وال اسٹریٹ جرنل نے اس کے اوپر سٹوری دی ہے، اس کے مطابق وہ ایک بڑا یعنی کہ والڈ دیواروں کے ساتھ ایک یعنی کہ وہ 21 مربع کلومیٹر کا پوری ایک والڈ پریزن بنائی جائے گی. اور جس طرح یہاں پہ ابھی غزہ اور اس کے بعد اسرائیل کے درمیان جو باڑ لگی ہوئی ہے اس پہ بجلی چھوڑی ہوتی ہے درمیان میں، وہاں بھی اسی طرح بجلی چھوڑی جائے گی. اور گیٹس ہوں گے اوپر جو بڑے بڑے جو ایک پائلنز بنے ہوں گے، وہاں پہ گن مین بھی کھڑے ہوں گے کہ یہ کوئی باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے. اور وہ چیزیں جو شاید موویز میں دکھائی جاتی تھی کہ ایلینز نے حملہ کر دیا اور انہوں نے پکڑ کے لوگوں کو قید کر دیا، اور وہ لوگوں کو جب نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، بیگار لے رہے ہیں، غلام بنا رہے ہیں، یہ انسانوں کے ساتھ انسان کر رہا ہے. اور المیہ کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں فرعون نے غلامی کے حالت میں رکھا، اور پھر دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ جرمنوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، ہولوکاسٹ، وہ خود یہ کام کر رہے ہیں. اور ان کو جب کہا جاتا ہے کہ تم ہولوکاسٹ کر رہے ہو، تو وہ خود بھی اور ان کے جو پشتی بان بھی ہیں، جن میں امریکہ بھی شامل ہے، جن میں جرمنی خاص طور پہ، بہرحال اس کو وہ آرم ٹوسٹ کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، یورپ ہے، یورپ مغربی یورپ خاص طور پہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، برطانیہ اس میں، یہاں تک کہ انڈیا بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اور انڈیا کے ساتھ تو ان کا ایک فطری اتحاد بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا غزہ کے لوگ وہ پھر علاقہ چھوڑ دیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ کے جائیں تو کہاں جائیں؟ جہاں بھی جائیں گے ان پر حملے کیے جائیں گے، پھر قتل عام کیا جائے گا ان کا. کیونکہ اسرائیل کا ایک یہ نہ بھولیں کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اپنی جگہ قائم ہے، اور اس منصوبے کے تحت اس نے نیل سے فرات تک کا سارا علاقہ قبضانا ہے، فزیکلی قبضانا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ ہسٹری میں یہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اگر ایک قوم محکوم رہتی ہے اور وہ ریزسٹ نہیں کرتی تو پھر اس کا صفایا کر دیا جاتا ہے. تو جو وہ ریزسٹنس کر رہے ہیں وہ ان کا دینی حق بھی ہے، انٹرنیشنل لا کے مطابق بھی ان کا یہ حق موجود ہے. اور بہرحال وہاں پہ جو اس وقت شہادتیں ہو رہی ہیں اس پہ دل تو دکھتا ہے، لیکن وہ پوری امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ سقوط غزہ ہو جاتا ہے تو پھر اگلا نشانہ یہی عرب ممالک ہوں گے. اس کے بعد پھر مدینہ اور مکہ کی باری، جو ان کے ایک جو پلان ہے گریٹر اسرائیل کا، جو ینون پلان ہے ان کا، 1980s میں آ گیا تھا سامنے. ہر پلان تو بہت پہلے سے موجود ہے، 1980s میں تو باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ فارم میں پورا انہوں نے پلان ایک ترتیب دے کر رکھا ہوا ہے، جس کے مطابق ایک تو یہ کہ آپ کا جو یروشلم ہے اس کو کیپٹل بنانا ہے ہر صورت میں. اور یہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کی جاتی ہے، فراڈ ہے. اس وقت بھی 2 اسٹیٹ موجود ہیں. کیا وہاں پہ فلسطینی اتھارٹی محمود عباس کی گورنمنٹ موجود نہیں ہے؟ بالکل موجود. 2 اسٹیٹس ہیں، لیکن ان کا کیا حال ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور وہ کس طرح ان کنائیونس ود دا اسرائیلی اتھارٹیز جو ہے وہ بیک سٹیب کر رہے ہیں فلسطینیوں کو. تو بہرحال مسجد اقصیٰ کی حرمت اپنی جگہ، اپنی جو سرزمین ہے اپنی جگہ، دینی معاملات، انٹرنیشنل لاء کے معاملات، ہرگز کسی کو اختیار نہیں انہیں کہا جائے کہ یہ اپنی جگہ چھوڑ دو. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اسرائیل کا محض مقصد جو ہے وہ غزہ کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ جو گریٹر اسرائیل ہے اس کے لیے جو ایک مین کوریڈور ہے وہ ریڈ سی ہے. تو وہ غزہ کو جب تک بالکل پوری طرح سے خالی نہیں کریں گے وہ ریڈ سی میں انٹر نہیں ہو سکتے. اور آپ ریڈ سی کی جب لائن دیکھتے ہیں نا تو اسی کے ساتھ پھر وہ مدینہ اور مکہ کا اور پھر آگے جو راستے نکلتے ہیں، تو اس کے لیے وہ مین کوریڈور ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اس لیے اس نے غزہ کو خالی کروانا ہی ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جو یون ہے وہ امت مسلمہ کی جان کے تحفظ کے پیش نظر ان کو جو ہے وہ غزہ سے نکلنے کا اور سینائی میں جانے کا مشورہ دے رہے ہیں. اصل میں وہ جو ایک مین کوریڈور تک پہنچنے کا راستہ ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے. دوسری بات، دیکھیں کتنی ویسے مضحکہ خیز یہ بات ہے. پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جی جو جسٹس ہے وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ گوروں کو دیکھیں، غیر مسلموں کو دیکھیں، ان کی ریٹنگ دیکھیں.
یہ اصل میں نا بڑا خوبصورت ایک منظر ہے ان کا چہرہ بے نقاب کرنے کا، خود ہی بلکہ انہوں نے اپنے چہروں کو بے نقاب کر دیا۔ وارث بھائی، یہ جو عالمی عدالت انصاف ہے اس میں جنوبی افریقہ کے انیشیٹو سے اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف کیس چلا، اس کا ایک انٹرم فیصلہ بھی آ گیا، وہ کیس اب بھی چل رہا ہے، اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہیں۔ اس میں انہوں نے اسرائیل کو نسل کشی کا مجرم تو قرار دیا لیکن جنگ بندی کا کوئی حکم نہیں دیا، یعنی ایک طرح سے عالمی عدالت انصاف نے بھی اسرائیل کو لائسنس ٹو کل دے دیا۔ جی بالکل ایسا۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ اس کو باقاعدہ حکم نہیں دیا گیا کہ جنگ بند کرو اور یہ جو مظالم تم ڈھا رہے ہو یہ ختم کرو، یہ لائسنس ٹو کل والی بات نہیں؟ بالکل ایسی ہی ہے۔ کورٹ آف جسٹس اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ زیادتی پر مبنی جو ان کا اقدام تھا، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جس طرح آپ نے فرمایا کہ کہیں پر یہ نہیں کہا کہ جنگ بندی کی جائے، بلکہ ایک آفیشلی ان کو لائسنس ٹو کل دیا گیا کہ آفٹر 25 ڈے جو ہے وہ اپنا موقف جمع کروائیں، لہٰذا ان 25 دنوں میں آپ جیسے چاہیں ان کے بچوں کو قتل کریں، ان کی عورتوں کو ریپ کریں، ان کی آبادیوں کو مسامار کر دیں، پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیں۔ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی جان کا تحفظ یقینی بنایا جائے، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ سیز فائر ہو، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہاسپٹلوں کے اوپر بمبارمنٹ نہ ہو، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ عبادت گاہوں کا جو ہے وہ تحفظ یقینی بنایا جائے، بلکہ جو ہے وہ 25 دنوں کا وہ جو ان کو لائسنس دے دیا کہ بھی اس میں جو ہے وہ کوئی اب خاموشی کے ساتھ نہ ان کو اپنا کام کرنے دیں، تاکہ یہ اچھی طرح سے تسلی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا یہ کام۔ ویسے دوسری جو ہمارے منہ کے اوپر چماٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا اور اس پروٹیسٹ میں ایک غیر مسلم آئے، اور اس غیر مسلم نے جو اپنے بینر کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس کی تصویر میں آپ کو بھیجوں گا، اس نے لکھا تھا کہ مسلمان آرام کر رہے ہیں اور مسیحی احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ کیا شرم کی بات تھی۔ آج جو ہم PSL دیکھ رہے ہیں اور یورپ میں غیر مسلم جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ جو انسانی جانوں کا استحصال کیا جائے اس کو بند کیا جائے۔ کام تو تھا یہ امت مسلمہ کا، لیکن جنوبی افریقہ کا میں اور میرے بچے اور میرے اہل و عیال ساری زندگی مقروض رہیں گے، اللہ نے احسان مند رہیں گے، اللہ نے کبھی زندگی میں موقع دیا تو ان کے قرض کو چکانے کا کوئی اہتمام کروں گا اگر ممکن ہوا، وگرنہ سچی بات ہے کہ یہ پوری قوم کے اوپر، ہماری امت مسلمہ کے اوپر ان کا احسان ہے۔ 25 دسمبر 1969 کو مسجد اقصیٰ کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ حملہ ہونے کے بعد فوری طور پہ مراکش میں ایک امت مسلمہ کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے اور OIC وجود میں آتی ہے۔ OIC جب وجود میں آتی ہے تو اس کا مین ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ ہم فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں گے، یہاں کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ وہ جنہوں نے ہم تک ہدایت کا سامان کیا، ان صحابہ کے بچے، ان کا دفاع کریں گے، ان کا کھویا ہوا حق ان کو دلائیں گے اور ان کی جان مال عزت آبرو کو یقینی بنائیں گے، اور اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ یروشلم قرار پایا۔ اس کے بعد یہودیوں نے، نیکسن تھا 60 کی دہائی میں امریکہ کا صدر تھا نیکسن، سارے یہودی بھاگ کے گئے کہ انہوں نے تو OIC بنا دی، اور OIC بنا دی ہے تو یہ تو ہمارا یعنی ان کے اندر اتحاد ہو گیا، یہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ نیکسن نے ایک جملہ کہا تھا، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنوبی افریقہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ 57 ممالک نے مل کے وہ کردار ادا کرنے میں اپنا یعنی وہ جرت اور اپنا ہمت اور طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکے، جو ایک چھوٹا سا ایک کمزور سا ملک نے جو ہے وہ کر دکھایا۔ یہ کام تو ہمارا تھا، دعویٰ تو ہمارا تھا کہ ہم یروشلم کی حفاظت کریں گے، فلسطینیوں کی حفاظت کریں گے، مسلمانوں کی وہاں حفاظت کریں گے اور بیت المقدس کی حفاظت کریں گے، اور وہ کام ہم OIC کا جو ہے وہ ٹیگ لگا کے اپنے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آرام یعنی اس کے نام پہ جو ہے وہ ہم نے بہت کام بھی کیا، لیکن عملی اقدام میں ہم ایک صفحہ بھی جو ہے وہ سیاہ نہ کر سکے۔ تو سچی بات ہے یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو جانیں ہیں فلسطین کی جو شہادتیں ہیں، کسی نے کہا تھا کہ جو جنت کی طرف جاتا ہے نا راستہ غزہ سے، اس وقت شدید ترین مصروف ہے، اور انہوں نے جاتے جاتے ایک بہت خوبصورت کام کیا ہے۔ 30,000 شہادتوں نے کہ امت مسلمہ کے ان چہروں کو بے نقاب کر دیا ہے جو بڑے یعنی امت کے حمایتی بن رہے تھے، وہ جو بڑے نعرے لگاتے تھے۔ آج بھی جب فلسطین اسرائیل سے جہاز اڑتا ہے بمبارمنٹ کے لیے، تیل اس میں بہرحال ترکی کا ہی ڈلتا ہے،
آن دا ریکارڈ ہے کہ دبئی نے 7 جہاز بھیجے. اب ان جہازوں میں کون سی ہیوی مشینری تھی یہ آپ اور میں سب جانتے ہیں. انہوں نے بے نقاب کر دیا کہ یہ جو ہمارے خیر خواہ ہیں یہ دراصل خیر خواہ نہیں ہیں, یہ تمام جو ہے اپنے مفادات کے حامی ہیں, یہ اپنی جان مال عزت آبرو کے لیے, اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ان کے اندر وہن کی بیماری مبتلا ہو جائے گی, اور انہوں نے بے نقاب کر دیا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اس وقت پوری طرح سے وہن کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو یہ ہے سارا اس کا منظرنامہ جو 30,000 شہادتوں کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے. رضوان حق صاحب 7 اکتوبر سے لے کے آج تک امریکی انتظامیہ جو ہے وہ اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ابھی بھی یہ رپورٹس ہیں کہ امریکی انتظامیہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا مالی پیکج جو ہے وہ اسرائیل کے لیے تیار کر رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ یعنی 7 اکتوبر سے آج تک جو ہے 4-5 دفعہ امریکی وزیر خارجہ جو ہے وہ اسرائیل کا وزٹ کر چکے ہیں اور ان کو اپنی پوری طرح مالی معاونت بھی دے چکے ہیں, پوری وہ جنگی سپورٹ بھی پوری طرح. اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ میں بحیثیت ایک یہودی یہاں جی بالکل ایگزیکٹلی آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم بحیثیت یہودی یہ کام کر رہے ہیں اور بالکل پارٹ اینڈ پارسل بنے ہوئے ہیں اس کے. تو یہ جب ایک نیا پیکج آئے گا تو پھر کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ وسیم صاحب پیکج آ چکا ہے, یہ کوئی 1 ہفتہ پہلے سینٹ نے اس کو پاس کر دیا, امریکن سینٹ نے. یہ $95 ارب کا اسرائیل اور یوکرین 2 ممالک کے لیے پیکج انہوں نے دیا ہے, اور دونوں جو ہیں وہ بنیادی طور پہ امریکہ کے کچھ اسٹریٹجک معاملات بھی ہیں. ایک طرف کنٹینمنٹ آف رشیا اس کی پالیسی کا حصہ ہے, اور اس کی بائی ایکسٹینشن پھر دیکھیں تو کنٹینمنٹ آف چائنا بھی ایک بنتا ہے, کیونکہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ملٹری پاور تو بڑی رشیا ہے, اکنامک پاور جو ہے وہ چائنا ہے زیادہ بڑی. لیکن ان دونوں کا جو ایک فطری اتحاد بنتا جا رہا ہے اور کچھ اور ممالک کا بھی ساتھ, وہ امریکن ہیجمنی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, وہ خود محسوس کرتا ہے اس چیز کو. یورپ کے اندر جو اس کی کوشش تھی امریکہ کی کہ وہ مغربی یورپ کے ذریعے رشیا کو کارنر کر سکے, رشیا نے پریمپٹ کر کے اس کو یوکرین پہ حملہ کیا تھا. دوسری طرف کتنا حصہ اس 95 ارب کا اسرائیل کو جائے گا؟ بنیادی طور پہ اسرائیل جب سے یہ جنگ سٹارٹ ہوئی ہے, جیسا کہ عبدالوارث بھائی نے ابھی ذکر کیا کہ ترکی سے فیولنگ ہوتی ہے, ایئر سپیس بہت سارے اور عرب ممالک کی بھی استعمال ہوتی ہے, ساتھ یہ کہ امریکہ اور برطانیہ ایئر سپیس پہ بھی پابندی نہیں لگا سکے. اس کے 163 جہاز, یہ 1 ماہ پہلے کی خبر ہے, 163 بڑے بحری جہاز امریکہ اور مغربی یورپ سے انہی یعنی سمندروں سے ہوتے ہوئے جو اور اوشنز اور سمندر اور گزرگاہیں جو ہماری ہیں, عرب کی ہیں, خلیج کی ہیں, ان سے ہوتے ہوئے اسرائیل جا چکے ہیں, اور ان کے اندر اسلحہ بھی ہے. برطانوی وزیر اعظم خود ایک جنگی جہاز میں بیٹھ کے اسرائیل گیا تھا. جی بالکل. اور جیسا کہ ابھی تذکرہ آیا کہ جو اینتھنی بلنکن ہے وزیر خارجہ امریکہ کا, سیکرٹری آف اسٹیٹ, وہ پہلے دورہ ہی جو اس نے کیا تھا, he said I am visiting here as a Jew not as the Secretary of State of the US. امریکی صدر کہہ چکا ہے میں زائنسٹ, کھلے عام کہہ چکا ہے اس بات کو, اور وہ تو بہرحال کہتے ہیں کہ اگر زائنزم کے خلاف بھی بات کریں تو وہ اینٹی سیمیٹزم ہے, اور اینٹی سیمیٹزم بھی ایک جھوٹ کا ایک فراڈ انہوں نے بنایا ہوا, اس کی کوئی حقیقت نہیں بنتی. اصل معاملہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. دیکھیے, تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ہم نے ایک 11 دن کی مہم دسمبر کے دوران حرمت مسجد اقصی اور ہماری ذمہ داری اس حوالے سے اس کا اہتمام کیا تھا, جس کے اندر پاکستان کے مختلف مقامات پر مظاہروں کا بھی اہتمام ہوا. اور بہرحال میں بات کو کٹ شارٹ کرتے ہوئے تذکرہ کرتا ہوں کہ امیر تنظیم اسلامی نے 14 نکات پر مشتمل ایک ایجنڈا پیش کیا تھا کہ یہ وہ کام ہیں جو کہ کرنے کے ہیں مسلمان امت کے. اس میں کچھ وہ کام ہیں جو انفرادی سطح پہ ہمارے کرنے کے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہ ہم بہرحال نوافل کا, دعاؤں کا, قنوت نازلہ کا اہتمام کریں, خود اور اپنی فیملی کو اسرائیل کی جو مظالم ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی بتائیں, بنی اسرائیل کی جو قرآن پاک کے اندر بھی درج ہیں ان کی ٹرانسگریشنز ان کے بارے میں بھی آگاہ کریں, اور فلسطین کی ہسٹری کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیں. ساتھ یہ کہ جہاں جہاں ہم تک ممکن ہے ہمارے لیے ہم ان کو مالی معاونت فراہم کریں, اور جو اسرائیل کو ڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو ہم بائیکاٹ کریں. پھر یہ کہ حکومتی سطح پہ چاہے وہ پاکستان کی حکومت اگر وہاں سے ہم سٹارٹ کریں تو ہمارے کرنے کا کام تو بہرحال یہ ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں.
یعنی کہ جو احتجاج کی صورت پہ بھی پرامن احتجاج کی صورت میں، اور ساتھ یہ ہے کہ جو ایک فریضہ ہے بحیثیت امت ہمارے اوپر کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہم اپنی بات پہنچاتے رہیں کہ حکومت پاکستان اور مقتدر اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں۔ ابھی 23 تاریخ کو ابھی حوالہ آیا تھا نا ICJ کے اندر، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، ایک تو کیس وہ نا جو جنوبی افریقہ کا چل رہا تھا جینوسائیڈ کے خلاف، ایک اور کیس ہے جو کہ 2022 کے دسمبر میں ایک یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی تھی کہ یہ جو 75 سال سے تقریباً اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین پر، اس پر لیگل اوپینین ایک مانگا جائے، اور لیگل اوپینین جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس دے۔ تو بہرحال وہ جو قرارداد تھی اس کو تقریباً 92 ممالک نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا، یعنی ووٹ دیا تھا، 24 یا 25 ممالک نے اس کے خلاف دیا تھا، اور 53 نے ابسٹین کیا تھا۔ تو وہ کیس اب سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، 19 فروری سے سٹارٹ ہوا اور 26 فروری تک جائے گا۔ 23 فروری کو پاکستان نے بھی اپنا وہاں پہ موقف پیش کرنا ہے۔ تو ہمارا تو یہی مشورہ ہے کہ پاکستان اپنی وہ سٹیٹڈ پالیسی جو کہ پہلے دن سے اسرائیل کے حوالے سے ہے، جیسا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو اصل الفاظ ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اسرائیل از دا باسٹرڈ چائلڈ آف یورپ، اور ہم اس کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر کے کہہ دیتے ہیں اللیجیٹمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ۔ تو وہی ہماری پالیسی کا مرکز و محور رہنا چاہیے، آج تک رہا ہے، لیکن بہرحال کچھ جب عرب ممالک جب جا رہے تھے کچھ ڈیلز کی طرف، تو ہمارے کیئر ٹیکر وزیر خارجہ کی طرف سے بھی ایک بیان آیا تھا کہ یہ تو بہرحال پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اسرائیل کے حوالے سے کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ پاکستان کا ڈے 1 سے ڈیسائیڈڈ ہے۔ تو ہماری طرف سے تو یہی میسج ہے کہ پاکستان وہ سٹینڈ لے، اور اگر پاکستان سمجھتا ہے کہ امت مسلمہ کی مستقبل میں پاکستان نے لیڈرشپ کا رول ادا کرنا ہے، تو وہ دیکھیے صرف تعداد، عددی تعداد اور اسلحہ زیادہ اکٹھا کرنا وہ بھی اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم آپ کی جو اخلاقی پوزیشن، آپ جس اپنی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو ایک اخلاقی پوزیشن لیتے ہیں، اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں، جیسے بھی حالات ہوں، اچھے حالات ہوں، برے حالات ہوں، لوگ آپ کے ساتھ ہوں، دنیا کے لوگ آپ کے خلاف ہوں، چاہے آپ کو گھاس بھی کھانی پڑے، جیسا کہ بھٹو نے کہا تھا ایٹم بم بنائیں گے چاہے گھاس بھی کھانی پڑے، تو وہ موقع اب آ رہا ہے کہ جب شاید گھاس بھی کھانی پڑے، کیونکہ اب یہ بھی یاد رہے کہ دجال کے فتنے کے حوالے سے یہ بات بہرحال احادیث میں موجود ہے کہ اس کے جو ہے نا کہ ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، تو وہ جو اس کی آگ میں داخل ہوگا وہ در حقیقت یوں سمجھ لیں کہ جنت میں ہے، پانی میں ہے، ٹھنڈ میں ہے، اور لیکن جو اس کے پانی میں داخل ہوگا یعنی اس سے مراد لے گا، IMF کے پیچھے لگے گا اور یہ ان چیزوں کے پیچھے لگے گا، وہ بنیادی طور پہ اس کو پھر نقصان ہوگا۔ اس میں وسیم بھائی ہماری ملاقات ہوئی تھی چند ہفتے پہلے وزیر اعظم اپنا انوار الحق کاکڑ صاحب سے، تو ان سے ایک تو ہم نے اسی فلسطین کے حوالے سے کہا کہ پاکستان کا بھی کوئی اسٹرانگ موقف سامنے نہیں آ سکا، یعنی ہم کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، کوئی حکومت کی طرف سے اس طرح کا کوئی نیریٹو سامنے آ نہیں پا رہا۔ دوسری ہم نے ان سے گزارش کی کہ کم سے کم آپ پاکستان میں جو فلسطینی اساتذہ کرام ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بلا کے ان کی اشک شوئی، دل جوئی اور ان کی حوصلہ افزائی ہی کریں۔ ہاں جی، ہو یہ رہا ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں، جس پروگرام میں جاتے ہیں، اس کے بعد فون کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھی یہ کیوں آئے تھے، تو آپ کم سے کم ان کے ساتھ ذرا تھوڑی سی ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم ضرور اس پہ کریں گے۔ اس کے بعد گورنر پنجاب سے ملاقات ہوئی بلیغ الرحمان صاحب سے، ان سے بھی ہم نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی انشاءاللہ کریں گے، لیکن انہوں نے 10 منٹ دیے اور کہا کہ اب میں آپ سے 10 منٹ مانگتا ہوں، آپ 10 منٹ کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، اب میں آپ سے وقت مانگتا ہوں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہمارا ایک وفد تھا سیو غزہ کمپین کا، ان کے یعنی جب انہوں نے بات کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے میں نے بات کرنا چاہی تو آپ لوگوں نے جو ہے پوری قوم نے مجھے برا بھلا کہا، میں نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی تھی، تو میں نے وہی جو سر ابھی بتا رہے تھے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے یعنی جو ہم پالیسی ہے وہ واضح ہے، تو کہنے لگے کہ آپ بتائیں کہ میں نے جو بات کہی ہے کہ قائد اعظم نے اگر کہا ہے تو یہ قرآن و حدیث ہے، میں نے کہا نہیں قرآن و حدیث نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو بڑوں کا ایک موقف ہے، کم سے کم اس کو کھلم کھلا آپ چیلنج تو نہ کریں، اس میں فلاح کہاں ہے؟ غم و غصہ یہ تھا، لیکن جو انہوں نے ایک بات کہی وہ بڑی اہم تھی، انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ میں نے بات نہیں کی، یہ غزہ کے رہنما جو ہانیہ ہیں
کہتے ہیں کہ میرے پاس میسج ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم سٹینڈ لینے کے لیے تیار ہیں 2 اسٹیٹ کے حوالے سے. مصر کہہ رہا ہے, ترکی کہہ رہا ہے, سعودیہ کہہ رہا ہے, اس کے بحرین کہہ رہا ہے, دبئی کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کہہ دی تو میں نے کہا کہ چلیں جب وہ کہیں گے تو اس کے بعد جب آپ کہتے تو وہ اور بات تھی, لیکن چونکہ بات کا آغاز آپ نے کیا تو آپ پھنس گئے, یعنی وہ سارا جو ہے وہ اپنا برڈن آپ کے اوپر آ گیا. تو بہرحال یہ ایک بات تھی جو ان کی طرف سے میں عرض کرنا چاہتا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں ہے, یہ وہ بھی اس وقت یہی چاہتے ہیں کہ چلیں کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن کا. تو بہرحال یہ قوم کے بڑے فیصلہ جب کریں تو پھر ٹھیک ہے. آپ نے اس پہ بات عبد الوارث صاحب جیسے آپ اس میں ایک میں عرض کرنا چاہوں گا, دیکھیے جو مسئلہ فلسطین ہے نا, قضیہ فلسطین سے کہتے ہیں, یہ ایک تو ہے نا اس کی سائڈ وہ جو انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہے کہ ایک قوم ہے اس کو اپنے علاقے سے اس کے اوپر قبضہ کیا گیا جا کے, وہ اپنی جگہ موجود ہے. ایک ہمارا دینی پیراڈائم بھی ہے, اور ہمارا جو دینی پیراڈائم ہے نا اس کے اندر یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی شناخت کا معاملہ بھی ہے اور یہ حرمت مسجد اقصیٰ کا معاملہ بھی ہے. یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے. مسجد اقصیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلیفہ دوم, جب مسلمانوں نے بغیر کسی بلڈ شیڈ کے کرسچنز نے خود حوالے کر دی تھی چابیاں, تو اس وقت سے یہ وقف اسلامی ہے. وقف اسلامی سے مراد یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کے مسلمان بھی مل کے فیصلہ کر لیں کہ جس طرح اگر وہ فیصلہ خدا نخواستہ بالفرض یہ کر لیں کہ مکہ اور مدینہ ہم کسی کو دے دیں گے, اسی طرح بیت المقدس کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ یہ نہیں کر سکتا تا قیامت یہ مسلمانوں کے پاس رہے گا دینی پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ ایک علیحدہ بات ہے کسی نے زبردستی قبضہ کر لیا ہو, لیکن اس کو مان جانا, اس کو تسلیم کر دینا, دین میں اس کی کوئی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور یہ ہمارے مفتیان کرام اس پہ فتویٰ دے بھی چکے ہیں, انکلوڈنگ مفتی تقی عثمانی صاحب. عبد الوارث صاحب, جیسا کہ آپ اسرائیل کے مظالم اور اس کی جارحیت کے خلاف آپ بھی کیمپین چلا رہے ہیں, تنظیم اسلامی نے بھی اس حوالے سے جو ہے ایک ملک گیر مہم چلائی ہے جس کی تفصیلات ابھی رضا الحق صاحب نے بیان فرمائی ہیں. اس میں انہوں نے بتایا کہ 14 نکاتی جو ہے ایک فارمولہ, ایک حل جو ہے وہ دیا ہے. اس میں سے ایک نقطہ یہ تھا کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں ہم, کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا, ہر مسلمان میں اور آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کی مصنوعات یا اس کے حامی ممالک کی جو پروڈکٹس ہیں اس کا ہم بائیکاٹ کر دیں, یہ ہم کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا اپنی گفتگو میں کہ PSL کا جو ہے وہ ایک سیزن شروع ہو چکا ہے اور اس کے آفیشیل سپانسر میں KFC موجود ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو صورتحال ہے کہ ایک طرف ہم بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہماری حکومتی جو عہدیداران ہیں اور ساری انتظامیہ ہیں وہ PSL کی طرف انہوں نے قوم کو لگا دیا ہے. اس سے پہلے قوم جو ہے وہ سب کچھ بھول بلا کے جو ہے وہ الیکشن میں بزی ہو گئی تھی, اب وہ PSL میں بزی ہے, تو اس کے آفیشیل سپانسر جو ہے وہ KFC ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ سر, میں نے جس طرح بھی کہا کہ اپنا گورنر پنجاب ولی الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ سر کوئی واضح پالیسی تو سامنے آئے اسرائیل کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں اور ہم نے تو ساؤتھ افریقہ کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اور ہم کیس بھی کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اب چونکہ کیس کو پروسیس میں آنے میں بہت دیر لگنی تھی تو اس لیے جنوبی افریقہ نے کہا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ نئے سرے سے کیس کریں. تو میں نے کہا کہ سر یہ تو بات بڑی اچھی ہے اور اس کو منظر عام پہ آنا چاہیے تھا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو پریس کلب کے سامنے جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیا جاتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا ہے, اتنا بڑا سٹینڈ لیا, پریس کانفرنس کر کے بتا دیں قوم کو اعتماد میں, اتنا بڑا سٹینڈ لے رہے ہیں, ساتھ میں PSL میں آپ نے جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ KFC کو ایڈ کر لیا ہے. میں آپ سے قسم کھا کے یہ بات بتانے کے لیے تیار ہوں کہ میں پیپسی کو, کوک کو یا دیگر مشروبات کو جو اسرائیلی یا ان کے ہمنواؤں کی ہیں, مجھے اس کے اندر اپنے بچوں کا خون نظر آتا ہے, مجھے KFC کے برگر کے اندر اپنے بچوں کا گوشت نظر آتا ہے, مجھے اس کیچپ میں اپنی بہن کا بہتا ہوا لہو نظر آتا ہے. اور ہماری حکومت, چلیں ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس وقت ہم ایسی سٹیج پہ نہیں ہے کہ ہم کھل کے بات کر سکیں, مخالفت کر سکیں, ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایجنڈا پیش کر سکیں. اتنی غیرت کا تو ہم مظاہرہ کر سکتے ہیں. فرض کریں کہ اگر آپ KFC سے نہیں لیتے تو کیا دوسری کمپنیز آپ کو سپانسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہمارا یعنی اسٹیٹ کا اس وقت کا جو سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو یونیورسٹیوں ہیں اس میں جو اسلامک اسٹڈی کے ٹیچرز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ریموو کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں فنڈز نہیں ہیں. ہم نے اپنے جو پرائمری سکولز ہیں اس میں سپارہ پہلے حکومت فراہم کرتی تھی, اب اس نے سپارہ فراہم کرنا چھوڑ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں.
یہ فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں؟ جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیگر معاملات حل کرنے کے لیے آسانیاں پیدا فرما رہے ہیں. 13 ارب ڈالر اس وقت ہمارے پریزرو میں ہے اور 24 ارب ڈالر کی ہم نے قسط دینی ہے یہ 24 تاریخ کو. اور ہمارے آپ معاملات دیکھیے, حالات دیکھیے, الیکشنوں کی کمپین دیکھیے اور دیگر صورتحال دیکھیے, جنازے نکلے ہوئے ہیں. تو کم سے کم پی ایس ایل کو اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے زخم ہے اس کے اوپر نمک تو نہ چھڑکیں یار. اور بحیثیت قوم بھی ہم بڑی عجیب کیفیت ہے کہ جہاں جائیں پیپسی ہے, کوک ہے, دیگر مشروبات ہیں, ہم کیوں نہیں اس بات, اور کسی سے آپ کہیں کہ آپ کم سے کم بائیک آؤٹ تو کریں تو وہ کہتے ہیں ہمارے بائیک آؤٹ سے کیا ہوگا. ابو حجم حق گو انسان تھے, حق بات کہنے کی وجہ سے پابند سلاسل ہو گئے. پابند سلاسل ہونے کے بعد وہ جب اذان کی آواز سنتے جمعے کی, تو جمعے کی اذان کی آواز جیسے ہی سنتے غسل کرتے, کپڑے پہنتے, اور جو ہے وہ اپنے جو دربان تھا, جو جیل کا نگران تھا, اس کو کہتے کہ بھی اللہ نے آواز دی ہے, بلایا ہے, میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں امام صاحب جانتے تو آپ بھی ہیں کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا, لیکن ہر جمعے آپ یہی عمل دہراتے ہیں. وہ اوپر دیکھتے کہتے کہ اللہ میں تو آنا چاہتا ہوں, یہ مجھے جانے نہیں دیتا, حشر والے دن مجھ سے اس کا محاسبہ نہ کیجیے گا. کم سے کم ہم ایک بوتل تو چھوڑیں اپنے ان بہن بھائیوں, ان بچوں کے لیے, کم سے کم ایک برگر تو چھوڑیں, اپنی زبان کا لذت تو چھوڑیں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور. کم سے کم یہ تو ہم بیان کر سکیں کہ اللہ جتنی استطاعت تھی ہم نے کی. تاریخ کبھی نہیں بھولے گی. اگر تاریخ نے ہمیں بلا دیا نا تو زمانے ہمیں نہیں چھوڑیں. اگر زبانوں نے چھوڑ دیا تو حشر والے دن جو ہمارے اعمال کی کتاب کھولی جائے گی نا, وہ ہمارا ککھ نہیں چھوڑے گی وسیم بھائی. اور اس میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں, یعنی انہوں نے ایسی مشروبات اور ایسی مصنوعات کو خرید کے اپنے بچوں کے قتل کا سامان فراہم کیا تھا. میں تو درخواست کرتا ہوں کہ یار ہم تو وہ لوگ ہیں. اپنا وسیم بھائی, میں نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا, اور میرے نزدیک جو امت مسلمہ کا تصور ہے انما المؤمنون اخوہ کا ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا ہے, المسلم کا جسد واحد کا ہے. یار کم سے کم اس کا مظاہرہ تو کریں. میرے بچے, میری بہنیں, میری مائیں, میرے جوان, میرے بوڑھوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے, اور اس بم اور بارود میں جو پیسہ استعمال ہو رہا ہے, اور اگر میرے پیسے کی ایک پائی بھی ہوگی, حشر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دوں گا. ہمارے حکمران ریاست جو ہوتی ہے ماں کی طرح ہوتی ہے, اور اگر ہماری ماں ہمارے ساتھ یہ کرے گی تو اولاد کیا کرے گی. میں آپ کے توسط سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اقدام جو ہے یہ نہایت بودہ ہے, یہ نہایت دل سوز ہے, یہ نہایت تکلیف دہ ہے. کوئی بات نہیں, کے ایف سی سے ہمارے حالات خراب ہوں گے, تعلقات خراب ہوں گے تو کیا ہے, کم سے کم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں جو ہے وہ جوابدہ تو نہیں ہونا, شرمندہ تو نہیں ہونا. ان بچوں کے خون کے دبے تو ہمارے ہاتھوں پہ نہیں ہوں گے. تو میں آپ کے توسط سے درخواست کروں گا کہ کم سے کم جو ہے وہ اس کا فی الفور جو ہے وہ یہ سلسلہ بند کیا جائے. عبدالوارث بھائی, عالمی ادارے ہوں, یو این ہو, عرب لیگ ہو, او آئی سی ہو, امت مسلمہ ہو, پاکستان ہو, پاکستان کی حکومت ہو, ہمارا یہ پی سی بی ہو, یہ کچھ بھی کرتے رہیں, ہم انشاءاللہ اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. انشاءاللہ پہلے دن سے اٹھا رہے تھے, آج بھی اٹھاتے رہیں گے, آپ کے ساتھ مل کے اٹھائیں گے, اور یہ اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ ہم مل جل کے چلاتے رہیں گے, اور اس فورم سے کم از کم حق کی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اس پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. رضا الحق صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. اس پروگرام کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک اگر آپ دینا چاہیں تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے